انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو آداب. موجودہ فیصلے کی اوپر بات کرنے کے لیے ہارون رشید صاحب اور حسین جمال آپ کے سامنے موجود ہیں. ہارون صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیصلہ اچانک تھا یا یہ کوئی پلانڈ فیصلہ تھا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی کسی فوجی سربراہ کی تعیناتی یا ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو اس کے بارے میں چمگوئیاں تو کافی عرصے سے شروع ہو جاتی ہیں. 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پہلے سے بات اس پہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اتنا جلدی فیصلہ نہیں آتا. جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں تو تعیناتی کے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ستمبر تک آ جاتے ہیں، کیونکہ نومبر میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کا اعلان ہوتا ہے. تو بعض جیسے کیانی صاحب کا اعلان تھا تو وہ اکتوبر میں بھی جا کر اتنا لیٹ بھی ہوا تھا اعلان. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ قبل از وقت ہے، اور اس کی وجہ جو اس وقت اس خطے میں حالات ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں. اور اچانک اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جو اسلام آباد میں سفارتی حلقے ہیں، امریکن اگر آپ ڈپلومیٹ سے بات کریں یا کسی اور جو اہم ممالک ہیں ان کے سفارتکاروں سے بات کریں تو ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو شاید ایکسٹینشن مل جائے. اور اس کی وجوہات یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس خطے کے حالات ہیں. صحیح. تو سر اس بارے میں یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں وہ ایز اے کمانڈنگ آفیسر، فیلڈ کمانڈر بھی وہ رہے ہیں تعینات باجوہ صاحب، تو کیا اس فیصلے میں مطلب اس چیز کی بھی اہمیت کو مد نظر رکھا گیا ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی پاکستان میں فوجی سربراہ بنتا ہے تو وہ پاکستان میں تقریباً ہر جگہ سرو کر چکا ہوتا ہے. اس کا تجربہ اور ایکسپیرینس جو ہے وہ فوج میں یہ ایک وہ ہے کہ سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں اور پورے پاکستان میں ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا اشارہ انڈیا کی طرف ہے کہ انڈیا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے شاید ان کو ترجیح دی گئی ہے کسی نئے سربراہ کو لانے سے، تو میرا نہیں خیال، کیونکہ مغربی سرحد اور جو پاکستان کی مشرقی سرحد ہے دونوں پر حالات ایسے ہیں اس وقت کہ بڑے اہم مراحل میں ہیں چیزیں. افغانستان کی اگر آپ مغربی سرحد پر بات کریں تو طالبان کے ساتھ امریکی جو مذاکرات ہیں وہ کافی ایڈوانس سٹیج پر ہیں. امریکہ سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ کافی پر امید ہیں کہ شاید کوئی معاہدہ ہو جائے. تو اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پھر اگلے 2 سال 3 سال افغانستان میں کیا صورتحال بنتی ہے، تو وہ کنٹینیوٹی کے لیے جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کے لیے بڑا اہم رول ہوگا پاکستان آرمی کا. تو شاید اس ایک وجہ وہ بھی ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو جو 5 اگست کو نریندر مودی صاحب نے فیصلہ کیا اس کے بعد کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یقیناً اس کے بعد اب اندیشہ یہی ہے کہ جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پر ابھی تو کرفیو اور سخت کنٹرول چل رہا ہے، لیکن اگر وہاں تھوڑی سی نرمی ہوگی تو حالات خراب ہونے کا قوی امکان ہے. تو سال 2 سال جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے وہاں حالات کافی کشیدہ رہ سکتے ہیں، ایل او سی پر کافی کشیدگی رہ سکتی ہے. تو یہ باجوہ ڈاکٹرین کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹرین پر ہم بعد میں آتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے ان کی ایکسٹینشن کا، اس میں بھی جو آخری لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس خطے میں ریجنل جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو ان دونوں صورتحال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں اگر کوئی ہو تو درمیان جنگ کے گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے، تو شاید اس وجہ سے وزیر اعظم اور جو سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے انہوں نے یہی بہتر جانا کہ کنٹینیوٹی کی خاطر ان کو مزید 3 سال دیے جائیں. جہاں تک بات ہے آپ کی باجوہ ڈاکٹرائن کی، تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے کچھ صحافیوں سے ملے تھے وہ. حالانکہ وہ بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی، لیکن اس کی تفصیلات پھر بعد میں ایک ایک کر کے سامنے آئیں، اور اس میں انہوں نے دل کھول کر اپنی جو سوچ ہے یا جو اپنے نظریات ہیں یا وہ کس طرف سندھ ملک کو جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں وہ بڑے کھل کر بیان کی تھی. اور اس کے 2 بڑے اہم نکات تھے. ایک نقطہ اس میں یہی تھا کہ جو پاکستان افغانستان میں کرتا رہا اب شاید وہ پالیسی تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرحد پر باڑ لگ رہی ہے، تو جو کہا جاتا ہے کہ ماضی میں پاکستان فوج کی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات تھی کہ جی افغانستان ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے
کہ جو افغانستان کی سرحد پر باڑ لگ رہی تھی، یہ بھی اسی کا ڈاکٹرائن کا حصہ تھا، اور اپنے ملک کے اندر حالات کو بہتر کرنا ہے. 16-17 سال یہاں جو جنگ ہوئی، جو مارا ماری ہوئی، اب امن کی جانب جانا ہے، معیشت کی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے ملک کو. تو وہ ایک اس کا اہم نقطہ تھا. لیکن ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں دیکھی گئی، اور وہ سیاسی نقطہ ہے. اور ان کے خیال میں یہ کہا گیا کہ جو 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اس سے وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے، وہ ایک امبیلنس پیدا ہو گیا تھا، اور صوبے جو ہیں وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ان کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں جو نہیں دیے جانے چاہیے تھے. تو اس سے شاید کچھ لوگوں کو کچھ سیاسی جماعتوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید وہ اس ترمیم کو چینج کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد بڑے سخت بیانات آئے. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے بڑا سخت بیان دیا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی ترمیم نہیں ہوگی. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پر اس فرنٹ سے جو پاکستان کی قیادت ہے وہ ذرا پیچھے ہو گئی تھی. صحیح. تو سر، سیاسی جماعتوں سے یاد آیا کہ یہاں ابھی مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، جو حکومت ہے وہ تو یہی کہتی رہی ہے کہ جی ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں. جس طرف ملک کو لے کے جانا ہے اس میں ہم نے ایک پیج پر رہنا ہے، یکسوئی سے کام کرنی ہے. سو فار پاکستانی فوج بھی یہی کہتی لگ رہی ہے کہ ابھی ایک ہی پیج ہے. بالکل. تو لگتا یہی ہے کہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اور جس کے تحت عمران خان تمام اپوزیشن کو چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہوں بدعنوانی کے الزامات میں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چلتا رہے گا. اب ایک یہ جو کشمیر میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ذرا سا وقتی فوکس اس سے شاید ہٹ گیا ہو، لیکن وہ میرا خیال میں جاری رہے گا. مزید کیسز بھی آ سکتے ہیں سامنے، مزید لوگ بھی پکڑے جا سکتے ہیں. تو وہ کنٹینیوٹی میرا خیال میں دونوں کا اتفاق ہے کہ چلنی چاہیے. اور جو مارا ماری ہوئی پاکستان میں اور جس طرح معیشت کا بقول ان کے حالات خراب ہوئے، اس کو بہتر لانے کے لیے جن لوگوں نے بقول ان کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو کل عمران خان حکومت کی سالگرہ تھی اور یہ فیصلہ آج آیا. تو ابھی سر مجھے یہ بتائیے کہ اگلے 4 سال جو ہیں اس حکومت کے، ان کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس پرسپیکٹیو میں؟ کیا سب اچھے کی رپورٹ نظر آ رہی ہے یا کچھ؟ دیکھیں، کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اس میں تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تو عمران خان نے نکال لیا، تو اب یہ 3 سال انہوں نے اپنے بھی کنفرم کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سال کے لیے وہ ہیں. اب 5واں سال ان کے لیے الیکشن ایئر ہوگا تو وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن میرا خیال میں بڑا مشکل رہا ہے پاکستان کی، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہ فوج اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ زیادہ عرصے تک ایک پیج پر رہے ہوں. وہ صفحہ کہیں آ کے ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے اور وہ صفحہ کتنا جلدی ختم ہوتا ہے اور حالات کتنے جلدی کشیدہ ہوتے ہیں، یا کچھ مطالبات جو ایک ادارہ دوسرے سے کرتا ہے وہ پورے ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے، اور حکومت کس حد تک ان کو سپیس دے پاتی ہے. یہ بڑے فلوئڈ سی سچویشنز ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ چل کے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو کنفرم آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 3 سال میں کیا ہوگا فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان. اس کا انحصار عمران خان کی اپنی پالیسی اور ان کے فیصلوں پر ہوگا، لیکن اس میں فوج کے جو ضروریات ہیں ان کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے وہ سارا بھی بڑا کلیدی کردار اس کا بھی ہوگا. رائٹ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ ہمارے سوالات کا جواب دیا. انڈیپینڈنٹ اردو کی جانب سے حسین جمال اور ہارون رشید کو اجازت دیجیے. آداب.